الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک مرتبہ اپنے خادم سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں خاندان نبوت کی لاڈلی شہزادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سناؤں؟ خادم نے عرض کیا، حضور ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چکی پیسنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں گڈھے پڑ گئے، پانی کی مشک خود بھر کر لایا کرتی تھیں، جس وجہ سے آپ کے سینے پر رسی کے نشانات بن گئے۔ مزید یہ کہ جھاڑو نکالنے کی وجہ سے کپڑے بھی گرد آلود ہو جایا کرتے تھے۔ ایک بار سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ لونڈی اور غلام آئے۔ میں نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مشورہ دیا کہ موقع اچھا ہے، اگر آپ اپنے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک خادم مانگ لو تو تمہیں کام کاج میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ حاضر ہوئی، لیکن لوگوں کی بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے بغیر بات چیت کیے لوٹ آئیں۔ دوسرے دن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس گھر تشریف لائے اور استفسار فرمایا کہ کل تم کس لیے آئی تھی؟ وہ خاموش رہی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کی شہزادی صاحبہ خود ہی چکی پیستی ہیں، پانی مشکیزہ میں بھر کر لاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے سینے پر رسی کے نشانات پڑ گئے ہیں، جھاڑو بھی خود لگاتی ہیں، جس وجہ سے کپڑے بھی گرد آلود ہو جاتے ہیں۔ کل چونکہ حضور آپ کی خدمت بابرکت میں کچھ لونڈیاں اور غلام پیش ہوئے تھے، اسی لیے میں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ آپ سے ایک خادم مانگ لائیں جس سے انہیں سہولت ہو جائے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، اللہ تعالی سے ڈرتی رہو، فرائض کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ گھر کا کام کاج بھی اپنے ہاتھوں سے ہی کرتی رہو، اور جب سونے کے لیے لیٹو تو سبحان اللہ اور الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے راضی ہوں۔ اس مبارک واقعے سے گھرانے نبوت کی سادگی کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہونے کے باوجود اس قدر محنت و مشقت سے امور خانہ داری سر انجام دیتی ہیں کہ مقدس ہاتھوں اور سینے مبارک پر نشانات پڑ جائیں۔ اس حقیقت سے اللہ عز و جل کے نیک بندے بخوبی واقف ہوتے ہیں کہ دنیا کی تکالیف عارضی ہوتی ہیں، اور دنیاوی تکالیف پر صبر کرنے پر کثیر اجر و ثواب ملتا ہے۔ جبھی تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت اور اپنی لاڈلی بیٹی کو صبر کی تلقین فرمائی۔ محدثین کرام رحمہم اللہ نے اس روایت کے تحت بڑی پیاری باتیں خص فرمائی ہیں۔ چنانچہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو تسبیحات پڑھنے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے، اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ سوتے وقت ان تسبیحات کے پڑھنے سے تھکن دور ہونے کے ساتھ ساتھ کام کاج کرنے کی قوت بھی بڑھ جاتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ عمل مجرب ہے، یعنی تجربے سے ثابت ہے۔
تو جب کوئی شخص کام کرنے میں تھک جاتا ہو یا کام کرنے کے لیے قوت اور طاقت کی زیادتی کا خواہش مند ہو تو سوتے وقت یہ تسبیحات پڑھ لیا کرے، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے فضل و کرم سے اسے ضرور ضرور اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔